جو بتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جی آج ہمارا سبجیکٹ ہے اردو کلاس 6 لیسن نمبر 1 ہم پیج نمبر 5 to 8 ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. تو چلیں میں آپ کو حمد کی تشریح کرنا بتاتی ہوں کہ حمد کی تشریح کیسے کرتے ہیں. شعر نمبر 1 ہے: یہ عنبر یہ دھرتی یہ پربت یہ رائی جہاں کی ہر ایک شے خدا نے بنائی. اس شعر میں جو شاعر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات اقدس ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور انہی انوکھی اور نادر چیزوں سے آراستہ کیا. آسمان کو چمکتے سورج چاند ستاروں سے اور زمین کو پہاڑوں جیسی بلندی اور رائی کے دانے جیسی چھوٹی چیزوں سے حسن بخشا. یعنی اس کائنات کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خالق و مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز اس کی قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. جی اس میں کچھ ورڈز جو ہیں جو آپ کو مشکل آئے گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں ان کے معنی، جیسے عنبر آسمان، دھرتی زمین، پربت پہاڑ، رائی ذرہ. شعر نمبر 2 ہے: یہ ہستی مچلتی حسین آبشاریں ہوا جن سے چنتی ہے ٹھنڈی فواریں. اس شعر میں جو شاعر ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو ہے اس کی تخلیقی قوتوں کو جو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر شے میں خوبصورتی اور انفرادیت موجود ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص ہے. بلندی سے جب یہ پانی دہار کی صورت میں نیچے گرتا ہے تو آبشار کہلاتا ہے. شاعر نے پانی کے گرنے کی کھنکتی ہوئی آواز کو آبشار کی ہنسنے سے تشبیہ دی ہے. اسی آبشار سے ہوا جب اٹکلیاں کرتی ہوئی گزرتی ہے تو پانی کی ننھی ننھی بوندیں جو ہیں ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں. انسان ان نظاروں کو دیکھ کر دم بخود رہ جاتا ہے، یعنی حیران رہ جاتا ہے، اور اس کا دل خدا کی عظمت کا متعارف ہو جاتا ہے. شعر نمبر 3 ہے: یہ گرمی یہ سردی یہ دھوپ اور سائے یہ موسم بدلتے اسی نے بنائے. اس شعر میں جو شاعر ہے وہ موسموں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موسم بنائے ہیں، اس میں شاعر موسموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے، اس نے موسموں کو تبدیلی کے حسن سے نوازا ہے. کبھی گرمی کبھی سردی کبھی تیز دھوپ اور کبھی بادلوں کے سائے. یقیناً بدلتے ہوئے موسموں کے یہ جو رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں. ذرا سوچیں اگر موسموں کی تبدیلی جو ہے نہ ہوتی تو انسان جو ہے وہ موسم کی یکسانیت سے گھبرا جاتے اور کوئی بھی موسم لطف نہ دیتا. لہٰذا موسموں کی جو تبدیلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے. شعر نمبر 4: پرندوں کی پرواز اس نے عطا کی. پرندوں کو پرواز اس نے عطا کی، جھلکتی ہے اس سے بھی قدرت خدا کی. پرواز کا مطلب ہوتا ہے اڑان، قدرت قوت، جھلکتی نظر آتی ہے، عطا کی بخشی. اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ قسم قسم کے چرند اور پرند پیدا کیے ہیں جو دنیا کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں. اس شعر میں جو شاعر ہے پرندوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے، انہیں پروں سے نوازا اور پروں کو پرواز کی قوت عطا کی. یقیناً یہ خدا کی تخلیق جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل، دلکش اور خوشنما ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اس نے اپنی ہر تخلیق کو ایک انوکھا رنگ اور نرالا انداز بخشا ہے. شعر نمبر 5 ہے: گلستاں کا دامن گلوں سے سجایا، پھر ان پر چہکنے کو بلبل بنایا. اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ ہیں گلستاں کا مطلب ہوتا ہے باغ، چہکنا پرندوں کا بولنا، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، یعنی گلوں یہاں پر جمع آ رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہوگا پھولوں.
تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے لیے زمین بنائی اور اس پر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، نہ صرف یہ بلکہ اسے سرسبز اور دلکش بنانے کے لیے رنگا رنگ پھولوں سے بھی سجایا، باغوں میں موجود خوبصورت پھول اور بہاروں کے رنگ تخلیق کیے اور اپنی تخلیق کو مکمل کرنے کے لیے بلبل بنایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بلبل کا وجود دیا، اور جو گلستان میں چہچا کر اپنے خالق کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ شعر ہے، دیے کان اس نے کہ ان سے سنے ہم، نظر دی کہ دیکھیں نظارہ کریں ہم۔ کان جو ہے ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم سنتے ہیں، نظر یعنی آنکھیں، نظارہ یعنی منظر کو دیکھنا۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تہ دل سے شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کارگری کو دیکھ سکیں۔ آنکھ، ناک، کان وہ نعمتیں جن کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ کان سننے کے لیے، آنکھیں دنیا کے دل فریب نظارے کو دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہوگا۔ نیکسٹ شعر نمبر 7 ہے، نہیں اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانا، وہ سب جانتا ہے بنانا مٹانا۔ جی قدرت، قوت، کاریگری ہوتا ہے، ٹھکانا، انتہا۔ اس شعر میں جو شاعر ہے اس نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے جو صرف اور صرف اس پاک ذات کا ہی وصف ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی ہی خوبی ہے، یعنی یہ دنیا خدا نے تخلیق کی ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہی اسے ختم کرنے والا اور پھر سے دنیا انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ یعنی ہم انسان دنیا میں آئے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو وہی خالق کائنات ہے، وہی اس کا نگہبان ہے، تمام کائنات اسی کی ہے اور اس کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کو مٹانے والا اور پھر دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کرنے والا جو ذات باری تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، کسی اور میں یہ طاقت یا قدرت نہیں ہے۔ نیکسٹ شعر ہے شعر نمبر 8، ہمیں جان دی اس نے جینے کی خاطر، بنایا ہے جل اس نے پینے کی خاطر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، ہم دنیا میں آتے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی تاکہ ہم اس دنیا کے جو نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی بنایا تاکہ ہم اس پانی کو پی سکیں۔ تو یہ کائنات، اس شعر میں جو شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کی صورت میں زندگی کا وجود قائم کیا، پھر اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس نے پانی جیسی نعمت جو ہے ہمیں عطا کی۔ ہم ساری زندگی بھی اس کی نعمتوں کا شکر اگر ہم کرتے رہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حق جو ادا نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 9 ہے، وہ چاہے تو ذرے کو سورج بنا دے، سمندر کو ایک بوند کر کے دکھا دے۔ ذرا ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بوند قطرے کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کائنات کی قدرت کا کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، وہی اس کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے، یعنی اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے کارخانہ قدرت سے باہر ہو، ہر شے اس کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ذرے جیسی معمولی چیز کو بھی سورج جیسی تابندگی عطا کر دے، یا سمندر جیسی وسیع و عریض شے کو سمیٹ کر بوند بنا دے۔ یقیناً اس کی عقل و فہم یہ حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جو چاہے اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں، جو چاہے اپنے حکم سے کر سکتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے شعر نمبر 10، نہیں کام کوئی بھی حکمت سے خالی، وہ دانا مٹا کر بناتا ہے بالی۔ جی حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی، بالی خوشہ۔ تو اس شعر میں جو شاعر کہتا ہے کہ ہم جدھر بھی نظر اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے،
ہم بیج بوتے ہیں اور وہ اپنی قدرت سے انہیں بیجوں سے ننھے ننھے پودے نکال دیتا ہے. یعنی ہم چھوٹا سا ایک بیج آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم اس کو زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ بیج جو ہے وہ ایک پودے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ ننھے پودے جو ہوتے ہیں نشو نما پا کر پھر سے پھل اور اناج پیدا کرتے ہیں اور پھل جو ہے ہمیں دوبارہ بیج فراہم کرتے ہیں. ایک بیج سے فصل پیدا کرنا اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. اس کے بنانے اور بنا کر مٹانے سے بھی حکمت پوشیدہ ہے. گویا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو حکمت سے خالی نہیں ہے. شعر نمبر 11. یہ برگو ثمر پھول اشجار سارے، یہ چاروں طرف مسکراتے نظارے. برگو ثمر کا مطلب ہوتا ہے پتے اور پھل. پھول آپ کو پتہ ہے، اشجار کا مطلب درخت ہوتا ہے، شجر کی جمع ہے یہ. تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ سبزہ، ہریالی، پتوں، پھولوں اور پھلوں کا ذکر کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ پتوں کی بناوٹ، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کا پیدا ہونا اور ہر سو ہریالی ایسے نظارے ہیں جنہیں قدرت نے ایک انوکھا انداز اور دلکش روپ عطا کیا ہے. یہ تمام نظارے انسانی آنکھ کو لبھاتے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں. جی لاسٹ شعر ہے، شعر نمبر 12. وہ سب کا ہے خالق، وہ سب کا خدا ہے، زمین سے فلک تک اس کی رضا ہے. خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا. رضا کا مطلب خوشی ہوتا ہے، خوشنودی ہوتا ہے. فلک مین آسمان. تو شاعر جو ہے نظم کے آخری شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس کائنات کا نگہبان بھی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ذات کی مظہر ہے اور زمین و آسمان میں موجود ہر شے اس کی مرضی اور تدبیر سے چل رہی ہے، یعنی پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. نیکسٹ ہے سبق کے اہم نکات. اس میں ہے یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا حسین شکار ہے، یعنی جو کائنات یہ جو دنیا بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شبہ یعنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے. یہ انس و جن، فرشتے، سیارے، ستارے، خشکی، تر، نباتات، جمادات، یہ جتنی بھی تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے. جی نیکسٹ ہے مشق. مشق میں کوشچن نمبر 1 ہے سوالات کے جوابات. انہوں نے بتایا کہ ان کے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں. میں ان کے کوشچنس کے آنسر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی، لیکن اس کے آنسر جو آپ کے پاس سولوشن میں بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی ان کے کوشچنس جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے حمد کسے کہتے ہیں. اس کا آنسر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے حمد میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا، کوئی سی 4 نعمتوں کے بارے میں بتائیں. 4 نعمتیں یہ ہیں بدلتے ہوئے موسم، پھولوں سے مہکتے باغات، ہمارے جسمانی اعضاء، پینے کا شفاف پانی. کوشچن نمبر 3 ہے یہ ہنستی مچلتی حسین آبشاروں سے کیا مراد ہے. اس سے مراد ہے پانی جب بلندی سے گرتا ہے تو کھنکتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے. پانی کی اس آواز کو شاعر نے ہنستی مچلتی آبشار کا نام دیا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے وہ سب جانتا ہے مٹانا بنانا مصرے میں کس بات کی طرف اشارہ ہے. دنیا اور اس کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک ہے اور حکم خداوندی کا منتظر ہے. شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لاسٹ کوشچن ہے نظم میں دھوپ اور سائے سے کیا مراد ہے. نظم میں دھوپ اور سائے کا لفظ موسموں کی خوشگوار تبدیلی سے لیا گیا ہے. نیکسٹ ہے جملے ہیں. یہ جملے آپ لوگوں نے جملے کاپی پہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. قدرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. ٹھکانہ اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. جگہ ہوتا ہے گلستان، باغ، حکمت، دانائی، برگو ثمر یعنی پھول اور پھل. الفاظ کے معنی ہیں. الفاظ کے معنی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے
अंबर आसमान बादल, गुलसिता बाग गुलजार चमन, पर्वत पहाड़ कोह, राई जर्रा थोड़ी सी मिकदार, जल का मतलब पानी होता है, हिकमत दानाई अक्लमंदी, बरगो समर पत्ते और फल, अशजार दरख्त शजर की जमा है, खालिक पैदा करने वाला यानी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अंबर, इसका मतलब है धरती, राई पहाड़, गुल खार मिटाना बनाना, खालिक मखलूक। ये थे हमारे उलट अल्फाज के मुतज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें, यानी खाली जगह हमने करनी है। लफ्ज़ हमारे सामने मौजूद है, इनको हमने आंसर में लिखना है। नहीं कोई काम भी डैश से खाली, हिकमत बनाया है डैश उसने पीने की खातिर जल। नेक्स्ट है परिंदों को डैश उसने अता की परवाज, हवा जिनसे चुनती है ठंडी डैश फुवारी। लास्ट है ये बरगो समर फूल डैश सारे अशजार। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालिम अलिफ के अल्फाज को कालिम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाना है। तो ये भी मैंने आपके सामने मिला दिए हैं। जान दी जीने की खातिर, हर एक शे खुदा ने बनाई, वो खालिक है सबका, बुलबुल बनाया चहकने को, जल बनाया पीने की खातिर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। इसमें से एमसीक्यूज हैं, इसको हम कहते हैं। पहला जैसे एक सेंटेंस आपके सामने जुमला दिया गया, इसमें से इसके 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक जो इसका आंसर होगा। खुदा की कुदरत झलकती है परिंदों की परवाज में, गुलसिता का दामन सजाया गुलों से, वो दाना मिटाकर बनाता है बाली। जी ऑप्शन नंबर 4 है ये चारों तरफ मुस्कुराते नजारे। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है शायर, इसमें कहा जा रहा है कि शायर जिस ख्याल को बुनियाद बनाकर नज़म कहता है उसे मरकजी ख्याल कहते हैं। हम का मरकजी ख्याल जो है तहरीर करें जो कम से कम 2 या 3 सत्रों पर मुश्तमिल हो। तो मरकजी ख्याल में आपको जो है वो बता देती हूँ, इसको आपने कॉपी पर लिखना है और इसको याद करना है। जी हम का मरकजी ख्याल है, इस नज़म को मरकजी ख्याल अल्लाह ताला की तख्लीक सिफ्त को बयान करना है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से इस कायनात को पैदा किया, फिर इसमें ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इन नादिर और हिकमत से भरपूर नेमतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए इंसान चरिंद परिंद और दूसरे जानदार बनाए। ये इस नज़म का मरकजी ख्याल है, इसको अपने कॉपी पे लिखना है और इसको याद करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही उनसे मुतलका और बहुत सारे अल्फाज ज़हन में आ जाएं, उसे हम मुतलाजिम या फिर ग्रोही अल्फाज कहते हैं। मसलन बाग से मुतल्लिक मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज पौधे हैं, दरख्त है, फूल और परिंदे वगैरह हैं। इस सबक में अंबर धरती और समंदर के अल्फाज दिए गए हैं, आप इनसे मुतलाजिम अल्फाज आपने इसको कॉपी पर लिखना है। आपका ये होमवर्क है, इनको आपने लिखना और इनको याद करना है। सरगर्मी है, सरगर्मी में बताया जा रहा है कि हमको आपने याद करना है, इसको नसरी अंदाज में लिखना है, यानी आपने इनको जो नज़म मैंने आपको तशरीह वगैरह बताई इसको आपने लिखना है और इसको याद करना है। और किसी और शायर की नज़म को आपने पढ़ना है ताकि आपको नज़म हमद किसे कहते हैं इसका मतलब जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए। जी हम
میں نے آپ کو پہلے بتا چکی، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی توصیف کی جائے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں اور نعمتوں کا ذکر کیا جائے. تو اس کے بعد میں آپ کو پہلے ڈیٹیل سے سارا بتا چکی ہوں. جی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں وہ آپ نے کوئی سے صفاتی ناموں کو یاد کرنا ہے اور ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے. ہوم ورک میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اگین بتا دیتی ہوں کہ تمام مشقی سوالات وغیرہ جو ہیں، جملے ہیں اور باقی مرکزی خیال یا جو بھی کام میں نے آپ کو ابھی کروایا ہے وہ سارا آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اور اسیسمنٹ میں آپ کو جب آپ کاپیز جو ہیں ٹیوزڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں گے تو آپ کو ساتھ میں اسیسمنٹ دی جائے گی، اسیسمنٹ شیٹ. اس میں آپ کا ٹیسٹ شیڈول ہوگا جو کہ آپ نے یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کرنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو اس کے مارکس دیے جائیں گے. شکریہ.